اب خاتون ہے نا، اس کی ساری زندگی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں بیٹی کی، بھائی بھی کر رہا ہے حفاظت، باپ بھی کر رہا ہے حفاظت، اور پھر جو ہے وہ کبھی کوئی چچا تایا کو لینے جا رہا ہے، کوئی چھوڑنے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ بیٹا بھائی، یہ سارے مقدس رشتے. اور جب اس کو رخصت کرنے کی باری آئی نا، اس کو بڑے باعزت کے ساتھ، اس کو ایسے نہیں لاوارث چھوڑ دیا، بے شتر اور بے مہار چھوڑ دیا کہ جا تو اپنے دوست بناتی رہے، تو اپنے فرینڈ بناتی رہے، تو آزاد پھر خود ہی جا کر جو ہے وہ اپنا دوست بنا لے، کسی کو فرینڈ بنا لے اور بھاگ کر جو ہے وہ نکاح کر لینا. اسلام کہتا ہے ولی کے بعد تیرا نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ مولوی، یہ جتنے لوگ یہ عدالتوں میں نکاح پڑھاتے ہیں، یہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، یہ عزتوں پر حملہ کرنے والے، یہ ڈاکو ہیں، یہ مفتی عبد القوی جیسے لوگ ہیں، جو دین کا حلیہ ان لوگوں نے بگاڑ کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایسے نہیں بیوی گھر سے جو ہے وہ بیٹی گھر سے نکل جائے، بھاگ کر جو ہے وہ نکاح کر لے، نکاح ہو جائے گا. کہا تیرا ولی، تیرا باپ، تیرا بھائی موجود ہے، اس کی اجازت کے بغیر تیرا نکاح نہیں ہوگا. بے شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بڑے باعزت طریقے کے ساتھ رشتہ دیکھا، لڑکا دیکھا، بڑے باعزت طریقے کے ساتھ مہمانوں کو بلایا، بڑے باعزت طریقے کے ساتھ تیار کر کے بیٹی کو سارے اپنے چچا تایا رشتہ دار عزیز بھائی مل کر جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کر دیتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ. یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ اسلام نے تجھے عزت دی ہے، یہ ساری عزت اسلام نے دی ہے. یہ نہیں. اب دیکھیں یورپ کا حال کیا ہو گیا، وہ خود ہی لڑکیاں جو ہے وہ دوست بنا لیتی ہیں، خود ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں، خود ہی ان کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ جتنے مرضی دوست بناتی پھرتی ہیں. وہ اسلام کہتا ہے کہ تم نے دوست بھی نہیں بنانا خفیہ. یہ اسلام نے، وہ دیکھیے نا عزت، اسلام نے یہ نہیں کہ تمہارے مسلمان کی بیٹی ہے، اسلام نے تو کہا کہ اگر کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی ہے نا، اس کا بھی تم نے احترام کرنا ہے. لونڈی بعد میں بنے گی، جب مال غنیمت تقسیم ہوگا لونڈی بعد میں بنے گی. وہ بیٹی آئی تھی حاتم طائی کی بیٹی، مسلمانوں کے ہاتھیں چڑھ گئی. جب پتہ چلا نا حاتم طائی کی بیٹی ہے، وہ مسلمان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ شاگرد. اسلام کہتا ہے ایک نظر پڑ جائے نا تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں. ایسی شرم و حیا محمد رسول اللہ کے صحابہ میں کہ جب اس عورت کو پتہ چلا نا حاتم طائی کی بیٹی ہے، اس کو آزاد کر دیا. اس کا بھائی کہنے لگا آئی تو ہے، یہ بتا عزت بھی بچا کر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور جنگوں میں جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. وہ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی اتنی حفاظت میں نے تیرے گھر کے اندر بھی نہیں دیکھی جتنی حفاظت محمد رسول اللہ کے صحابہ کی نظروں میں نے دیکھی ہے. وہ بیٹی حاتم طائی کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھیں جب چڑھ گئی. یہ عزت، یہ مقام یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے. یہ مقام دیا اسلام نے. اور یہ نہیں کہ ایسے کو منہ اٹھا کر جس طرح مرضی مرد پر عورت کرتے، بات عورت مرد. کہا عورتوں کے معاملات کے اندر کبیرہ گناہ ہے کسی عورت کے اوپر تہمت لگانا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جو کوئی بندہ غافلہ مومنہ عورتوں کے اوپر، ایسے ہی نیک عورتوں کے اوپر تہمت لگا دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے کو ملعون قرار دیا ہے، اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عورت کی عزت اور مقام کا اس کو پتہ ہی نہیں، ایسے منہ اٹھا کر الزام لگا دیا. بلکہ سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. جو بندے مومنہ پاک دامنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، 4 گواہ نہیں لے کر آتے، اس کی گواہی دیں گے. حتیٰ کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ بھی دیکھ لے نا، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لے، اسلام کہتا ہے 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ پیش کرو. اس کے بغیر تم اسے سزا بھی نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ بندہ کو الزام بھی تو لگا سکتا ہے نا. 4 گواہ پیش کرے. اگر 4 گواہ نہیں، دل مانتا رکھے، نہیں دل مانتا چھوڑ دے، لیکن 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. 4 گواہ نہیں نا پیش کرتا، تہمت لگا دیتا ہے. فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. اس کی گواہی رہتی دنیا جب تک اس کی زندگی ہے کبھی اس کی گواہی نہیں قبول ہوگی. یہ کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا، یہ جھوٹا بندہ ہے.